السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم عمران خان صاحب کی گرفتاری کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر سے گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جو ہنگامہ بپا ہوا اس کا انٹرنیشنلی کیا تاثر گیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ اس ویڈیو کو میرا کرنے کا اور نیشنل پولیٹکس میں دخل اندازی کا بالکل بھی کوئی نہ شغف ہے اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارا امیج کیا جا رہا ہے اور اس سارے ہنگامے سے ہم لوگوں کو کتنا نقصان ہوا ہے انٹرنیشنل سطح پر، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان کو شفٹ کیا گیا، ان کو پیراملٹری فورسز کے تھرو گرفتار کیا گیا تھا، ان پہ القادر ٹرسٹ کیس میں ایک ان کے وارنٹ گرفتاری نیب نے جاری کیے اور اس سے پہلے پولیس ان کو مختلف مقدمات میں گرفتار کرنے کی کوشش کر چکی تھی، جس میں زمان پارک میں ہونے والے ہنگامے آپ سب کو پتہ ہوں گے، جس میں پولیس میں جواب پہ حملے کیے گئے اور قانون کو ہاتھ میں لیا گیا اور ان کی گرفتاری کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد نیب نے ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے رینجرز کو وہ وارنٹ دیے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے کہا۔ رینجرز نے ان کو عدالتی احاطہ کے بیچ میں سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بیچ میں سے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ان کو نامعلوم مقام پہ شفٹ کر دیا۔ اس وقت تک وہ نامعلوم مقام تھا، بعد میں وہ نیب کی جیل جو ہے اس کا پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ رہیں۔ خیر، موونگ آن فارورڈ، عوام روڈوں پر نکل آئی اور احتجاج کرنا سب کا حق ہے۔ احتجاج، پہلے یہ فرق ہونا چاہیے کہ احتجاج کرنا سب کا حق ہے، احتجاج پرامن ہوتے ہیں اور لوگ روڈوں پہ نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کا یہ شیوا رہا ہے۔ لیکن جو اس قسم کا احتجاج پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا، وہ احتجاج کم اور دہشت گردی زیادہ بن گیا تھا میرے نزدیک۔ ایک دہشت کا ماحول قائم ہو گیا تھا، ہر طرف ہے وہ غنڈہ گردی تھی۔ مطلب میں خود ملتان کینٹونمنٹ کے اندر موجود تھا، وہاں پہ جو حالات میں نے سنے وہ کافی شرمناک حالات تھے میرے نزدیک، کہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک فوجی کو پٹتے ہوئے بچایا۔ وہ فوجی جو ناکے پہ کھڑا ہوا ہے یا چیک پوسٹ پہ کھڑا ہوا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، ہی از فالوئنگ آرڈرز۔ وہ ہر دوسرے بندے کی طرح جو کمانے کی اور مزدوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے ایک ہے۔ تو اس کو ان میں سے کچھ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر میرے سننے میں یہ آیا کہ چوکیوں کو آگ لگا دی گئی، جو چیک پوسٹیں وہاں پڑی تھیں ان کو آگ لگائی گئی۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ مائل سٹونز کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب ان کے ہاتھ جو آ رہا ہے وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سننے میں آیا کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی ہے، جلاؤ گھراؤ کیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس جلاؤ گھراؤ کا کیا فائدہ ہوا عوام کو؟ میرا نہیں خیال کوئی فائدہ ہوا، الٹا نقصان ہوا کہ یہ تمام املاک جو جلائی گئی ہیں، ان کا تخمینہ اگر لگایا جائے تو کروڑوں میں اس کی لاگت آئے گی، کہ کروڑوں کا ہم نے نقصان اپنے ہاتھوں سے اپنا کیا۔ اب دوبارہ ان کو ریپیئر کرنے کے اوپر یا ان کو ان کی نئی تعمیر نو کرنے کے اوپر ایک الگ سے پیسہ اور ایک الگ سے بجٹ لگایا جائے گا۔ اور دوسرا، خوف و ہراس کا ماحول الگ تھا، لوگ جو ہے وہ روڈز پر جانے سے کترا رہے تھے، گھبرا رہے تھے، دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کر دی تھی۔ اس سارے حملے سے، اس کو حملہ ہی کہوں گا، ایسے احتجاج نہیں کہوں گا، چونکہ احتجاج جو ہے وہ پرامن ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی نون لیگ نے بھی بہت سارے اس قسم کے پروٹیسٹ کیے تھے، جب ان کو یہ پتہ چلا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے، اور کافی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ موٹر ویز کے اوپر خوف و ہراس کا عالم تھا اور لوگ جو ہے وہ مطلب لوگوں پہ فائرنگ بھی کی گئی مختلف ایریاز میں۔ اب اس سارے کا انٹرنیشنلی کیا اثر پڑ رہا تھا؟ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جی کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پرامن احتجاج کر ہی نہیں سکتے، اور اس کے بعد فوجی تنصیبات پر حملہ کر دیا گیا۔ مطلب فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور احتجاج کرنا ایک طرح پاکستان میں یہ بھی پرامن احتجاج سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ جا کے چوک روک دیے جاتے ہیں یا دیواروں اور دروازوں کو پھلانگ کے دروازے کھول کے اور سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کنٹینر کھڑے کر کے اور وہاں احتجاج کیے جاتے ہیں اور دھرنا دیا جاتا ہے۔ یہ پرامن احتجاج سمجھا جاتا ہے۔ گو کہ پرامن احتجاج یہ نہیں ہوتا، پرامن احتجاجوں میں لوگوں کے راستے نہیں روکے جاتے، املاک پہ حملے نہیں کیے جاتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی انڈین میڈیا نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا کہ پاکستانی قوم نے آخرکار بغاوت کر دی ہے آرمی کے خلاف، اور وہ آرمی کے خلاف روڈز پر نکل آئے ہیں اور وہ آرمی کی املاک کو جلا رہے ہیں۔
اسی طرح جب یہ انریسٹ کا ایک ماحول پیدا ہوا ہے، اس سے جو بزنس مین ہے اس کا بھی، جو انٹرنیشنل بزنس مین ہے اس کا بھی اعتماد اٹھ گیا ہے پاکستان کی مارکیٹ سے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل بزنس مین آنے سے کترا رہا ہے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے بھی کترا رہا ہے. لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کا پیسہ ڈوب نہ جائے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال نہ کریٹ ہو جائے جس کے اندر مزید جو ہے وہ حالات بگڑ جائیں. اور ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ پاکستان میں مستقل حکومت ہے ہی نہیں. اس وقت پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ آئین کے مطابق 90 دنوں میں انتخابات کرائے جانے تھے ان پروونسز میں جن کے اندر حکومتیں تحلیل ہو چکی ہیں، لیکن 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے اور نہ ہی سپریم کورٹ کے اقدامات مانے گئے. اس لیے پاکستان کے اندر کوئی آئینی حکومت موجود نہیں ہے. اب آپ دیکھیں وفاقی حکومت اور سندھ اور بلوچستان کی حکومت، تو وہ اپنی آئینی مدت مکمل کرنے کے بعد ہی الیکشن کروائیں گے، لیکن اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر آئینی حکومتیں موجود نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی جواز بنتا ہے. خیر، وفاقی حکومت نے خود آئین کا قتل کیا اور وقت پر الیکشن نہیں کروائے، اور اس کے اندر بہت سارے پاکستان کے ادارے بھی شامل ہیں اس الیکشن کو نہ کروانے میں. لیکن اینڈ پہ سوال یہی بچتا ہے، کیا یہی احتجاج کرنے کا طریقہ تھا؟ کیا ہم پرامن طریقے سے احتجاج نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہم لوگ جو ہے وہ املاک کو نقصان پہنچائے بغیر اور اپنا نقصان کیے بغیر یہ تمام چیزیں دوبارہ ٹیکس کے پیسوں سے ریپیئر ہوں گی؟ یہ وہ پیسہ ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہم ادھار لے کے اس پیسے کو دوبارہ ادھر لگائیں گے اور دوبارہ یہی تعمیرات کریں گے. اس لیے سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ایز اے قوم کیا کر سکتے ہیں مزید بہتری کے لیے. اور بہت سارے لوگوں سے مجھے ویسے ایک شکوہ رہے گا جنہوں نے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اکسایا ہے. یہ بہت غلط اقدامات ہیں. میرا آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز، جس طرح یہ جو ایک ادھم مچایا گیا اس دن سپریم کورٹ کے سامنے، اس قسم کی حرکتوں سے باز رہیں. اور پی ٹی آئی والوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اپنے ٹیمپرمنٹس کو کنٹرول کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں. یہ ہم لوگوں کا شیوا نہیں ہے. ہم شروع سے اس قسم کے احتجاج نہیں کرتے ہوتے. سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ انسائیڈ اسٹوری. اگر آپ اب تک دیکھ رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو نیگیٹیولی نہیں لیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.